اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال سائنٹسٹ کے لیے یہ ہے کہ جب سپیس موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہوا جس کے اندر اتنی زیادہ انرجی تھی جو آج تک اس یونیورس کو پھیلا رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا ہے۔ What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. یہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ ہے اور ان کی باتیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے امیجن کر سکتا ہے، یہ اس کی لمٹ سے باہر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے کہ اس کے مثال کی جیسی کوئی چیز بھی دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کی ہم مثال ہی نہ دے سکیں کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس ذات کی مثال کی کوئی چیز دنیا و کائنات میں موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک نور کے جیسی ہے جو کہ کسی قندیل یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہے، جینڈر کا تصور اس نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا ہے، مرد اور عورت کی صورت میں یا جنات میں، فرشتوں کے اندر بھی جینڈر نہیں ہوتا۔ انسان کیونکہ بچپن سے یہ سبھی کچھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے، اسی لیے اپنی عقل کے مطابق انہی انسانی خصوصیات کو خدا پر اپلائی کر کے اپنی جہالت اور کم علمی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی آپ اپنی اسی کشمکش کے اندر گزار دیں گے مگر دماغی سکون نہیں ملے گا۔ ایک انتہائی اہم سوال جو کہ اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ کے لیے مسکنن یعنی مردانہ صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جانتا ہے، نہ کہ جانتی ہے، وہ تمہیں جنت اور جہنم عطا کرے گا۔ تو جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جینڈر معلوم نہ ہو تو اسے آٹومیٹیکلی مسکنن فارم کے اندر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیس اردو، فارسی اور ہندی زبان کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر زمین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ زمین کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا یا یہ ویڈیو پسند آئی، دونوں الفاظ کے اندر کوئی حرج نہیں کیونکہ ویڈیو کا کوئی جینڈر نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب کو ڈیٹیل میں پڑھ کر اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا اور دماغ کو سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے جیسا کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔